اراکین بلدیہ، معزز صدر و معتمدین مجلس اتحاد المسلمین، بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے جلسے حالات حاضرہ کے عنوان سے اس جلسے کو منعقد کیا جا رہا ہے، اور میں شروعات میں ہی اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ عوام کے درمیان میں جا کر عوام کے منتخب شدہ نمائندوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ اب تک ہم نے کیا کام کیے اور ابھی کون سے کام کرنا باقی ہے۔ یقیناً میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ پانی کی قلت ہے۔ پہلے 14-15 گھنٹے پانی آتا تھا، آج صرف 4 یا 5 گھنٹے پانی آیا تو بہت بڑی بات ہے۔ بہت سے علاقے ہیں، مجاہد نگر، شبلی ہلز، فقیر گلی، سرور نگر، جہاں پر پینے کے پانی کی قلت ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر اللہ بنڈا کے پاس ایک نئی پانی کی ٹینک کا کام چل رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی 3-3.5 مہینے میں وہ کام تکمیل کو پہنچے گا۔ تو بہت حد تک اس ٹینک کے مکمل ہو جانے کے بعد ان تمام علاقوں کا جہاں میں نے ابھی ذکر کیا، وہاں پر ہم پانی پینے کا پانی صحیح طریقے سے فراہم کر سکتے۔ اور پھر مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے شبلی ہلز پہاڑ کے اوپر میں نے اپنے ایم پی بجٹ سے ایک پانی کے پینے کے پانی کے تعلق سے جو ایک پلانٹ ہم نے نامپلی حلقے شریف نگر میں لگایا، جس میں آپ 1 روپیہ ڈالنے سے 11 لیٹر صاف پانی آتا ہے۔ اللہ بنڈے کے پاس پہاڑ کے اوپر، شبلی ہلز کے پہاڑ کے اوپر وہ کام انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد مکمل ہو جائے گا۔ میرے بھائی، لائٹ کے الیکٹریسٹی زیر زمین کیبل ڈالنے کا کام جو سرور نگر اور ہری ہری درگاہ کے پاس ہائی ٹینشن کے جو تار تھے ان کو انڈر گراؤنڈ یا زیر زمین ڈال دیا گیا۔ سیتارام پیٹ سکول کی ایک نئی بلڈنگ منظور کروائی گئی ہے، انشاءاللہ اس کا کام شروع ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اپنے ایم پی فنڈ سے جو ہر ایم پی کو دیا جاتا ہے اس میں سے 80 لاکھ کے قریب سیوریج لائن گنگا بولی، مجاہد نگر، جھنڈا گلی اور نٹراج نگر میں اور سرور نگر میں کام 40 لاکھ کے قریب کے کام مکمل ہو چکے ہیں۔ ابھی ایک 40 لاکھ کے کام اس کا آغاز ہوا ہے یا کا آغاز ہونا باقی ہے۔ یہ کام مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر کیے گئے، اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد وہ جو پانی کی ٹانکی منظور ہوئی ہے اللہ بنڈے کے پاس، اس کا کام جلدی شروع ہو سکے، تکمیل کو پہنچ سکے، تاکہ جو پینے کے پانی کی قلت ہے ہم اس کو دور کر سکیں۔ عزیز دوستو، آندھرا پردیش میں اور آندھرا پردیش کے مستقبل کے سلسلے میں بھائی اگر بات کرنا ہے تو آپ لوگ جا سکتے، یا تو ٹھہریے تھوڑی دیر 10 منٹ ٹھہریے۔ آندھرا پردیش میں اور آندھرا پردیش کے مستقبل کے سلسلے میں عنقریب میں ایک فیصلہ ہوگا، اور مجلس اتحاد المسلمین نے صاف اور واضح طور پر
اپنی پالیسی کا اعلان کیا، اور میں پھر اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے یہ کہا اور کہتی آ رہی ہے کہ ہم آندھرا پردیش کے بٹوارے کے خلاف ہیں، مگر مرکزی حکومت نے جو فیصلہ لیا اس فیصلے کے اوپر مجلس اتحاد المسلمین نے کہا، اور کوئی نئی بات ہم نے نہیں کہی۔ اخبار والوں کو اگر نئی بات نظر آ رہی ہے تو پھر یہ بتاتا ہے، عکاسی کرتا ہے ان کی نادانی کی، کیونکہ سری کرشنا کمیٹی کے سامنے جو مجلس نے لکھ کر دیا اس کو ہر جگہ پر مجلس اتحاد المسلمین نے اس پالیسی کو دہرایا۔ مجلس اتحاد المسلمین نے صاف اور واضح الفاظ میں کہا کہ حیدرآباد کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ مجلس اتحاد المسلمین نے کہا کہ حیدرآباد کو یونین ٹیریٹری بنانے کے ہم خلاف ہیں۔ اب جب مرکزی حکومت کی طرف سے ایک بل جو آندھرا پردیش کے اسمبلی میں بھیجایا گیا، اس سلسلے میں مجلس اتحاد المسلمین نے صاف اور واضح طور پر یہ کہا کہ شہر حیدرآباد کا لا اینڈ آرڈر گورنر کے پاس نہیں رہ سکتا۔ اس لیے نہیں رہ سکتا کیونکہ ہندوستان کا دستور اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک شہر کا یا ایک ریاست کا لا اینڈ آرڈر گورنر کے پاس رہے، اور ہمارے دستور کی لسٹ 2 صاف اور واضح طور پر یہ کہتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر ریاستی حکومت کے پاس رہنا چاہیے۔ مجلس اس بل میں جس بات کا ذکر کیا گیا کہ لا اینڈ آرڈر گورنر کے پاس رہنا چاہیے، مجلس اتحاد المسلمین نے اس کی سخت مخالفت کی ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ اس میں ترمیم لانی چاہیے مرکزی حکومت کو، اور اگر ایسے ہی حالت میں اس بل کو پارلیمنٹ میں لایا جائے گا تو مجلس اتحاد المسلمین اس بل کی تائید نہیں کرے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین اس بل کے ترمیمات کو پیش کرے گی ایوان لوک سبھا میں، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر یہ بل پارلیمنٹ میں لایا جائے گا تو دستوری ترمیم کی ضرورت پڑے گی، سمپل میجارٹی سے اس بل کو آپ پاس نہیں کر سکیں گے، اور دستوری ترمیم اس نقطے پر ہوگی کہ جس کے تحت گورنر کو شہر حیدرآباد کا لا اینڈ آرڈر ان کے حوالے کیا جا رہا ہے، اور یہ بالکل ناجائز ہے، غیر قانونی ہے، دستور کے خلاف ہے، اور اگر پارلیمنٹ میں یہ ہوتا بھی ہے تو مجلس ضرور اس بل کے خلاف سپریم کورٹ کو جائے گی، اور ہم کو پورا یقین ہے کہ سپریم کورٹ انشاءاللہ تعالی دستور کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کرے گا۔ دوسری بات جو اس بل میں ہم نے کہی کہ ایک شہر کو 2 ریاست کا دارالحکومت بنانا یہ کہیں پر نہیں ہے، ہندوستان کے کسی ریاست میں اس طرح کی نظیر نہیں ہے کہ ایک شہر 2 ریاست کا دارالحکومت رہے۔ تیسری بات جو مجلس نے نشاندہی کی کہ آخر کیوں حکومت جب آندھرا پردیش کو توڑنے جا رہی ہے مرکزی حکومت تو پھر تلنگانہ کا ہائی کورٹ کیوں نہیں بناتی، اور کیوں اس کے اوپر حکومت خاموش ہے؟ کیا آپ اور ہم نہیں جانتے کہ اگر کسی ریاست کا نئی ہائی کورٹ کو بنانا ہے تو پارلیمنٹ میں ایک نیا بل لانا پڑے گا؟ اگر آج یہ موقع کھو دیں گے تو پھر دوبارہ یہ موقع نہیں آنے والا ہے۔ چوتھی بات جو مجلس نے کہی وہ یہ ہے کہ اگر یہ بل ایسے ہی حالت میں مرکزی حکومت پارلیمنٹ میں لائے گی تو پھر ہو سکتا ہے کہ اسمبلی کے الیکشن نہ ہو۔ کیا پالیسی ہے مرکزی حکومت کی، کیا پالیسی ہے کانگریس پارٹی کی کہ کیا وہ یہی اس طرح کا بل لائیں گے؟ اور یاد رکھیے اگر اس طرح کا بل لایا جائے گا تو مجھے کہنا پڑے گا کہ نہ صرف اس کو تلنگانہ کی عوام مسترد کر دے گی
بلکہ شہر حیدرآباد کا کوئی فرد اس بل کی تائید میں یا آپ کے فیصلے کی تائید نہیں کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ جو آپ سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ریاست کے دو ٹکڑے کر رہے ہیں، وہ سیاسی فائدہ بھی آپ کو حاصل نہ ہو۔ اس لیے مجلس اتحاد المسلمین مرکزی حکومت سے ڈاکٹر منموہن سنگھ وزیر اعظم سے مطالبہ کرتی ہے کہ آپ از سر نو دوبارہ اس بل کا جائزہ لیجئے۔ یہ تمام کمزوریاں جو مجلس اتحاد المسلمین نے آپ کو نشاندہی پہلے بھی کروا چکی، میں نے خود نمائندگی کر کے اس بات کو ان کے سامنے رکھا۔ مرکزی حکومت کو چاہیے کہ ان تمام غلطیوں کو صحیح کیا جائے، اور اگر یہ غلطیاں صحیح نہیں ہوتی تو یاد رکھو نہ ایوان پارلیمنٹ میں تم کو تائید ملے گی، نہ عوامی عدالت میں تم کو تائید اس کی حاصل ہو سکے گی۔ اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اگر الیکشن ہوں گے تو ایک ساتھ اسمبلی اور پارلیمنٹ کا الیکشن ہونا چاہیے، اور تلنگانہ کا اسمبلی کا الیکشن بعد میں ہوگا تو کانگریس والوں تیار ہو جاؤ، تم بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ تم نہیں سمجھ رہے کہ اگر ایک ساتھ الیکشن ہوں گے تو ہم بی جے پی کو شکست دے سکتے ہیں، ورنہ یاد رکھو یہ جو الائنس تیلگو دیسم اور بی جے پی کا اتحاد ہونے جا رہا ہے، اس کے تعلق سے ہم تمام کو سنجیدگی سے غور کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ آج بڑے بڑے ٹی وی چینل اور اخبارات اپنے اپنے سروے کر کے بتا رہے ہیں کہ اتر پردیش میں بی جے پی کو 35 کے قریب لوک سبھا کی سیٹیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ بڑے بڑے سروے ٹی وی کے بتا رہے ہیں کہ بی جے پی اور اس کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کی بتا رہے ہیں کہ اس کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے میرے عزیز دوستو، میں جذبات میں لانے کے لیے آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے دشمن متحد ہو رہے ہیں، اور ہمارے دشمن کون ہیں؟ وہی سنگھ پریوار، یہی بی جے پی اور فرقہ پرست تنظیم کے لوگ، یہ تمام کے تمام متحد ہو رہے ہیں، اور ان کا متحد ہونا ہمارے لیے یقیناً ایک فکر کا مرحلہ ہے۔ ہم کو تمام کو لمحہ فکر ہے کہ ہم سوچیں کہ کیا پالیسی ہم کو اختیار کرنا ہے، کیسے ہم ان کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکیں گے، اور یقیناً ہمارے سامنے ایک چیلنج ہے۔ ہم ہرگز اس بات کو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے سامنے چیلنج نہیں ہے۔ اگر ہم متحد رہیں گے، اپنے اتحاد کو مضبوط کریں گے، تو یقیناً ہم ان تمام طاقتوں کو شکست دے سکیں گے۔ اگر ہم انتشار کا شکار ہو جائیں گے، جیسا کہ دشمن تیاری کر رہا ہے کہ چاہے نام پلی ہو یا پھر کاروان ہو یا ملک پیٹ ہو یا حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ ہو، دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہمارے صفوں سے منافقین کو کھڑا کیا جائے، میر جعفر اور میر صادق کے جانشینوں کو کھڑا کیا جائے، تاکہ ہمارے ووٹوں کو ڈیوائیڈ کیا جائے۔ یہ سازش نہیں ہے، یہ پرانی سازش ہے۔ یقیناً آر ایس ایس، سنگھ پریوار، بجرنگ دل، یہ ایسی تنظیمیں ہیں جو مجلس اتحاد المسلمین کی طاقت کو برداشت نہیں کر سکتے، اور مجلس اتحاد المسلمین کی طاقت کیا ہے؟ وہ آپ کا اتحاد ہے، وہ آپ کا سیاسی شعور ہے۔ یہ ہرگز اس بات کو برداشت نہیں کر رہے کہ کیسے مجلس اتحاد المسلمین نام پلی کے اسمبلی سیٹ پر کامیابی حاصل کر لی۔ یہ آج تک اس بات کو ہضم نہیں کر سکے کہ پچھلے 25 سال سے مجلس اتحاد المسلمین حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی حاصل کر رہی ہے۔ وہ پریشان ہے کہ شہر حیدرآباد میں بی جے پی کا جھنڈا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 3-4 سال میں نئے نئے نام سے مذہبی جلوس نکالے گئے، اس میں طرح طرح کے نعرے دیے گئے، طرح طرح کے گانے بنائے گئے، اور ہمارے خلاف دل آزار تکالیف دینے کے لیے ایسے ایسے نعروں کے، ان کے گانوں کے جملے کہ باضابطہ طور پر پولیس کے سامنے ان نعروں کو کیسٹ لگایا گئے، گانوں کے کیسٹ لگائے گئے۔ تو مقصد ایک ہی تھا کہ مجلس اتحاد المسلمین کو کمزور کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے اتحاد کو کمزور کرنے کی کوشش کریں۔ یقین جانی ہر الیکشن جب آتا ہے تو کوئی نہ کوئی ہمارے صفوں سے جس کا نام کچھ بھی ہوتا ہے کھڑے ہو جاتا ہے، اور کھڑے ہو کر مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجلس کے اتحاد کو کمزور کیا جائے اور مجلس کی کامیابی کو روکا جائے۔ آج آپ کو ان تمام چیزوں پر غور کرنا ہے، اور خاص طور سے حالات یہ بتا رہے ہیں
کہ تلگو دیسم اور بی جے پی متحد ہو کر مفاہمت کر کے الیکشن میں حصہ لیں گی. مجھے پورا بھروسہ اللہ کی ذات پر کہ انشاءاللہ تعالی یقیناً ہم کامیابی حاصل کریں گے. اللہ اپنے فضل و کرم سے ان تمام ظالموں پر ہم کو غلبہ عطا کرے گا. مگر ہمارا بھی کام یہ ہے کہ ہم متحد رہیں اور ان دشمنوں کی سازش کو سمجھیں. ان کے ذہن کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو دیکھیے ایوان اسمبلی میں آندھرا پردیش کے تعلق سے بحث ہو رہی ہے کہ آندھرا پردیش کو توڑنا چاہیے نہیں توڑنا چاہیے, کیا آندھرا رہے گا یا تلنگانہ رہے گا. تو ان تمام تلگو دیسم کے لیڈروں کی طرف سے کیا بیان آتا ہے, کس کے اوپر تنقید کی جاتی ہے؟ ارے میر عثمان علی خان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے. اس شخص کا انتقال ہو کر ایک لمبا عرصہ گزر چکا, 50 سال سے زائد کا عرصہ, 55 سال کا عرصہ ہو چکا, مگر آج بھی وہ ذہن کیا ہے کہ چندرا بابو نائیڈو یہ کہتے ہیں کہ نظام دور حکومت کی 200 سالہ حکومت میں وہ ترقی نہیں ہوئی جو 9 سال کے میرے دور اقتدار میں ہوئی. بتا رہا کیا ہے چندرا بابو نائیڈو؟ نفرت کا اظہار کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف, نفرت کا اظہار کر رہا ہے ان تمام کاموں کے اوپر جو سلطنت آصفیہ نے کیا. یقیناً ہم آزاد ہندوستان میں پیدا ہوئے, ہم کو فخر ہے کہ ہم ہندوستان کے شہری ہیں, ہم کو فخر ہے کہ ہمارے ملک نے پارلیمانی جمہوریت کو اختیار کیا. مگر یہ کون سی بات ہے کہ ہمارے جو سابقہ حکمران ہیں تم ان کو گالی دیتے؟ چندرا بابو نائیڈو تمہاری پارٹی میں وجے نگرم کے رائل فیملی کے ایک ایم ایل اے اشوک گجپتی راجو ہے. کیا تمہارا ماننا بھی یہی ہے کہ وجے نگرم کے اشوک گجپتی راجو کے آبا اجداد نے کچھ نہیں کیا؟ انہوں نے بھی لوٹا اور تم نے وہاں پر ترقی کروائی. اگر وہ بات صحیح ہے تو کھل کر کہو وجے نگرم کے بارے میں. اگر تم یہ بات کہہ رہے ہو سلطنت آصفیہ کے حکمرانوں کے بارے میں تو میں چیلنج کر رہا ہوں نائیڈو تم کو, ببلی کے وہاں پر بھی رائل فیملی تھی, وہاں پر بھی وہاں کے ایک بادشاہ تھے, تو کہو ببلی کے بادشاہ کے خلاف کہ انہوں نے بھی کوئی کام نہیں کیا. آخر کیا وجہ ہے کہ صرف اور صرف نظام دکن کو نشانہ بنانا جبکہ وہ شخص آج زندہ نہیں ہے؟ ہم پارلیمانی جمہوریت میں ہیں, عوام کے پاس طاقت ہے. یقیناً نظام کی جو حکومت تھی وہ فیوڈل سسٹم تھا, یہ جمہوری نظام ہے. مگر نائیڈو کی ذہن کے کاسی کیا ہے؟ چندرا بابو نائیڈو آر ایس ایس کی ذہن کے کاسی کر رہا ہے. چندرا بابو نائیڈو کی زبان سے الفاظ جو نکل رہے ہیں وہ سنگ پریوار کے زہر اور تمام نفرت کے الفاظ نکل رہے ہیں. کیسا یہ پاگل شخص ہے جو کہتا ہے کہ 200 سال کی حکومت میں جو کام نہیں ہوا وہ میں نے 9 سال میں کام کیا. بتاؤ نائیڈو, ہم تم کو چیلنج کر رہے ہیں کہ 9 سال میں تم نے کیا کام کیا؟ 9 سال میں تم نے شہر حیدرآباد کو کیا دیا؟ 9 سال میں تم نے پرانے شہر میں کیا ترقی کروائی؟ 9 سال میں تم نے کیا ڈرینیج لائن ڈلوائی؟ 9 سال میں کیا تم نے پینے کے پانی کا انتظام کیا؟ ارے بتاؤ, ہمارے پاس ایک ایک چیز ہے. تمہاری جو حکومت میں کیا کیا گیا؟ ہائی ٹیک سٹی آئی, مگر آج بھی ہائی ٹیک سٹی میں ڈرینیج لائن نہیں ہے. ہائی ٹیک سٹی کو بنایا گیا, اطراف و اکناف میں کس کی زمینوں کا خریدا گیا؟ کون ہے کہ تمہاری حکومت پالیسی لیتی تھی اور تمہارے پارٹی کے چاہنے والے وہ تمام کے تمام تمہاری کمیونٹی کے لوگ زمینہ خریدے؟ کون ہے جے بحری کا مرلی موہن, کیا وہاں پر زمین نہیں خریدی؟ تمہارے اعلان کے بعد ارے تم ایسے فیصلے لیے, کس کو فائدہ ہوا؟ تم آج کہتے ہو کہ 9 سال میں تم نے کام کیا, تو بتاؤ تم نے آئی ایم جی کمپنی کو کتنے ایکڑ زمین کیوں دی؟ ارے پھکڑ میں تم نے زمین دے دی, 4 آنے کے بندر کے لیے 12 آنے کی رسی تم نے خرید کر دی. بتاؤ نائیڈو, کیا تمہارے دور اقتدار میں تمام کام نہیں ہوئے؟ نیکلیس روڈ کی تم بات کرتے, آج نیکلیس روڈ تم بنائے, جب کبھی بارش ہوتی اس روڈ پر پانی آ جاتا, نیکلیس روڈ تم نے بنائی, مگر مدرسہ مختے میں آج بھی غریب پریشان ہے, اس کے پاس ایک تم برج نہیں ڈال سکے, وہ سکڑ کے رہ گیا علاقہ. نکلنا ہے تو ٹرین جانے کے بعد نکلنا ہے. مگر یہ اس طرح کے تم نے کام کیے. اگر واقعی میں تم نے کام کیا نائیڈو, تو مجھے یہ تو بتاؤ کہ 2 بار تم نے الیکشن کیوں ہار گئے؟ کیسے تم الیکشن ہار گئے؟
2 बार इलेक्शन हार गए चंद्रा बाबू नायडू। फिर क्या वजह है कि तुम्हारा ऐलान करना है कि निजाम ने जो काम नहीं किया 200 साल में मैंने 9 साल में किया। अरे चंद्रा बाबू नायडू, इतना झूठ मत बोलो। तुम अपने ससुरे को झूठ बोल के धोखा दिए, मगर आवाम को नहीं दे सकते। तुम आवाम को नहीं दे सकते। आज अब हैदराबाद की आवाम, आज मुसलमान, आज जो सेकुलर जहन रखने वाला हमारा हिंदू भाई है, हमारा दलित भाई ये पूछना चाहता है तुमसे, बताओ निजाम दक्कन ने किशन प्रसाद को वजीर आजम बनाया, तुम्हारे पास कौन सा मुसलमान वजीर था? बताओ, कौन सा वजीर तुम्हारे पास था? निजाम दक्कन की हुकूमत थी तो मंदिरों को जमीन दी गई, मंदिरों को पैसे दिए गए। बताओ तुम्हारे दौर इख्तिदार में क्या हुआ 9 साल में? 9 साल में नायडू तुमने 5 साल बीजेपी का साथ दिया, और उस वक्त तुमने साथ दिया, कब दिया साथ? तुम जब गुजरात जल रहा था, जब गुजरात की सरजमीन को मासूम मुसलमानों के खून से लाल किया जा रहा था, जब इशरत जहां का वहां पर जब एहसान जाफरी का कत्ल हुआ, आप तायीद कर रहे थे। नरोडा पाटिया की रोड को जलाया गया, आप तायीद कर रहे थे। यहां पर हैदराबाद में अजीज और आजम का इनकाउंटर हुआ, साईं बाबा मंदिर के झूठे इल्जाम में इन मासूम बच्चों को ले जाकर गोली मार दी गई। एक को पल के पास मारा गया, एक को करीमनगर के पास मारा गया। नायडू, क्या तुमको याद नहीं है मैं और मुमताज खान ने जाकर तुमसे कहा था, अरे कम से कम एक बच्चा तुम्हारी कस्टडी में है। उपल में तुमने एक बच्चे को गोली मारकर उसको कत्ल कर दिया, एक बच्चा तुम्हारी कस्टडी में था। मुमताज खान हाथ फैला उसके सामने कि चंद्रा बाबू नायडू वो बच्चे को छोड़ दो, तुम्हारी पुलिस कस्टडी में है। तो तुमने मुस्कुराकर मुझसे कहा था कि नहीं नहीं मेरे कस्टडी में नहीं है, और उसके 1 घंटे के बाद मालूम हुआ कि करीमनगर के पास उसको गोली मारकर फेंक दिया गया दहशतगर्द के नाम पर। क्या ये तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं है? क्या ये तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं है नायडू? क्या पैम्फलेट का केस हुआ, कितने लोगों को तुमने झूठे इल्जाम में डाला? क्या ये तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं है? आज तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। अरे शर्म करो, शर्म करो, इस तरह की बात मत करो। तुमको नफरत अगर है मुसलमानों से नायडू तो कह दो कि हाँ मुझे मुसलमानों से नफरत है, मगर निजाम हमसे दुश्मनी निकालने के लिए निजाम दक्कन को गाली देना, मुसलमानों से नफरत दिखाने के लिए निजाम दक्कन को गाली देना, ये कौन सी सियासत तुम कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास इतना दमखम नहीं है कि तुम खुलकर कह दो कि मुझे मुसलमानों की जरूरत नहीं है? मैं आज नरेंद्र मोदी के साथ जा रहा हूं, मैं नरेंद्र मोदी के मकबूलियत का सहारा लूंगा, मुझे सेकुलरिज्म की परवाह नहीं है। अरे यही शख्स जब 2004 में इलेक्शन हार गया, 2004 में इलेक्शन हार गया, मुझे अच्छी तरह याद है कि चंद्रा बाबू नायडू पर नक्सलाइट्स ने हमला किया था, हमला किया था। नायडू याद होगा तुमको, तुम्हारी गाड़ी 30 फीट हवा में उड़कर नीचे गिरी और तुम्हारा हाथ टूट गया था। हम जाकर तुमसे मिले असेंबली में, तुम्हारे सेक्रेटेरिएट में जाकर मुलाकात की, तुम्हारे हाथ में पट्टा था, दर्द था। हमने जाकर पूछा कैसी तबीयत है आपकी, कैसी तबीयत है आपकी? तो नायडू ने कहा कि हाँ मैं बाल बच गया। हमने कहा अच्छा हुआ आप बच गए, अच्छा हुआ आप बच गए, मगर ये तो बताओ कि जब नक्सलाइट ने तुम पर हमला किया चंद्रा बाबू नायडू, तो तुमने नक्सलाइट्स के खिलाफ क्या क्या कहा? तुमने नक्सलाइट्स के खिलाफ क्या क्या कहा? मगर जब गुजरात जल रहा था तो तुम्हारी गाड़ी हवा में गई तो तुमको तकलीफ महसूस हुई। जब हमारी माँ और बहनों की इज्जतों को लूटा जा रहा था, जब उनके कपड़े उतार कर हवा में फेंक रहे थे ये आरएसएस संघ परिवार के लोग, तो क्या जब तुम में गैरत नहीं जागी? क्या जब तुम में गैरत नहीं जागी? उस वक्त जाकर हमने नायडू को कहा था, और नायडू ने कहा था, मुझसे अच्छी तरह याद है कि मैं असेंबली को डिसॉल्व कर रहा हूं। मैंने कहा जलसा कर रहे हैं आप, हम भी बेचैनी से इंतजार करेंगे उसका। तो कहा वो क्यों? मैंने कहा कि इख्तिदार तुम्हारे पास से जा रहा है, इख्तिदार तुम्हारे पास से जा रहा है। बड़ा बीजेपी का साथ लेकर चले थे,
अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेकर इलेक्शन लड़े 2004 में, 180 अराकीन असेंबली नायडू के पास थे। 2004 का नतीजा आया तो 45 पे आ गए, 45 पे आ गए। उसके बाद मिलकर कहा था पार्लियामेंट में तुमने मुझसे कि असदुद्दीन ओवैसी मैं बीजेपी को छोड़ दिया हूं, क्या अभी भी आप मेरा साथ नहीं देंगे? तो मैंने कहा चंद्रबाबू नायडू साहब, आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता, आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आप ऐसे आदमी हैं कि हर आधे घंटे को आप नहीं बात करते। हमारे पास उर्दू में हम बोलते कि घड़ी में ताशा घड़ी में माशा, ये तुम्हारा हाल है कि तुम आधे घंटे में बात पलट जाती। आज क्या कर रहे हैं? आज मोदी के बाजू जाकर बैठ गए, तो मोदी के बाजू बैठे तो मीर उस्मान अली खान को गाली देना, मोदी का हाथ पकड़ के उठाए तो कहना कि 9 साल में मैंने बहुत कुछ किया। अरे तुमने 9 साल में क्या किया? कुछ नहीं किया 9 साल में। तुमने कहां किया बताओ? हैदराबाद में। अरे हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लड़ा, हुकूमतों से टकराया और मजबूर किया उस वक्त कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर को, मरहूम चीफ मिनिस्टर को, और राहुल सिटी के ड्रेनेज लाइन के पैकेज का ऐलान करवाया। हम लड़े और तुमने भी बहुत कोशिश की थी, तुमने बहुत मुकाबला किया। 2004 में भी मुकाबला किया, 2009 में भी मुकाबला किया हमसे। ये तमाम कम्युनिस्ट पार्टियां एक साथ, ये तमाम तेलुगु देशम एक साथ, और पोलिंग आई तो बीजेपी उनके साथ। तमाम के तमाम मिलके बोले कि नहीं, अब हम मनम वकटी, अब शेरवानी को हराने का वक्त आ गया। इस तरह के बातें की गई, मगर अल्लाह का फजल करम हुआ, तेलुगु देशम को शिकस्त हुई, तेलुगु देशम को शिकस्त हुई। मुझे अफसोस होता है कि जहां जो तेलुगु देशम में नाम निहाद मुसलमान बैठे हुए हैं, अरे क्या तुम्हारी गीरत नहीं जागती? क्या हो गया तुम्हारी हमीयत को? क्यों खामोश बैठे हो तुम? अरे जिस शहर में तुम रहते हो, जिस शहर का तुम पानी पीते हो, क्या वो सल्तनत आसिफिया की देन नहीं है? क्या गंडी पेट हिमायत सागर किसने बनाया? किसने शहर को बनाया? अरे शर्म करो तेलुगु देशम वालों, जिस बिल्डिंग में खड़े होकर तुम हमको गाली दे रहे, अरे वो बिल्डिंग में तो निजाम ने बनाई, क्या तुम्हारे नाना ने बनाई? किसने बनाई बिल्डिंग वो? और फिर ये बोलना बार बार कि हैदराबाद में कुछ नहीं था, हम बनाए, हम तरक्की करवाए। अरे हैदराबाद में बहुत कुछ था, हैदराबाद में बहुत कुछ है, इसीलिए तुम यहाँ के मर रहे, यहाँ कुछ है बोल के आ रहे। अगर कचरे का गुड़ होता तो कचरे के गुड़ के पास कोई नहीं आता। अरे ये वो सरजमीन है जहां से कोहिनूर का हीरा निकला था, तुम इसीलिए तो यहाँ पर आ रहे हो, इसीलिए तो तुम यहाँ पर आ रहे हो। मगर तुमने हमसे इंसाफ नहीं किया, तुमने हमसे इंसाफ नहीं किया, तुमने फिरका परस्ती के मजाहरे किए, तुमने फिरका परस्ती के मजाहरे किए। आज तेलुगु देशम के सदर का ये बयान कि 9 साल में मैंने किया, वो निजाम ने नहीं किया। अरे जरा तारीख का मुताला करो नायडू, तुमको अगर पढ़ना लिखना नहीं आता तो किसी एक आदमी को बिठाओ और उससे पूछो कि तारीख का क्या दर्स है, तारीख में क्या लिखा हुआ है। आज तेलुगु देशम आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी, बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। और नायडू का इरादा ये है कि मोदी का जो बाजा बज रहा है, इसमें मैं भी ढोल लेके नाचूंगा तो मुझे भी कुछ फायदा हो जाएगा। चंद्रबाबू नायडू याद रखो, भैंस के आगे सब नाचते हैं, मगर भैंस के आगे नाचने से कुछ हासिल होने वाला नहीं। तुम सेकुलरिज्म पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तुमने मुसलमानों से, सेकुलर जहन रखने वाले हिंदू भाइयों से माफी चाहिए थी कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, मगर आज तुम फिर वही उस मोदी का हाथ पकड़ रहे हो। वो मोदी जिसके नाक के नीचे 3000 से ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, वो मोदी जो गुजरात की डेवलपमेंट की बात करता। मगर नायडू मैं तुमको आज कह रहा हूं कि अहमदाबाद में एक इलाका है जुआपुरा, जो इसी तरह मुस्लिम इलाका है, वहां पर जाकर देखो, वहां पर कोई तरक्याती काम नहीं हुए, कोई लाइट का बराबर इंतजाम नहीं है, खुले मोहरियां हैं, उन मोहरियों में सुअर फिरते हैं, वहां पर कोई स्कूल नहीं है, अगर 1-2 स्कूल है तो बैठने को फर्नीचर नहीं है। क्या वो जुहापुरा तुम्हारी तरक्की डेवलपमेंट की बात करते हैं? कौन सी पॉलिसी है मोदी के पास? मोदी कहता है कि मैं
تمام ہندوستان کے دریاؤں کو ملا دوں گا۔ ارے موزی مجھے یہ تو بتاؤ کہ سردار سروور بینک جو تم نے 75,000 ایکڑ کی بات کی تھی، اب تک تم خالی 25,000 ایکڑ کر سکے؟ 50,000 ایکڑ کہاں پر گئے؟ ان کی معاشی پالیسی موزی بولتا کہ ہر ریاست میں ایک آئی آئی ٹی بنائیں گے۔ ارے آج 2008 سے جو 8 آئی آئی ٹی بنائے گئے وہ اب تک برابر قائم نہیں ہو سکے۔ یہ کہتا ہے ہر شہر میں آئی آئی ٹی بنائیں گے، یہ شہر کہتا ہے کہ میں بلٹ ٹرین ڈالوں گا۔ ارے جاپان میں جو بلٹ ٹرین ہے موزی، جاؤ جاپان کو جا کر دیکھو، وہ صرف 3-4 علاقوں میں چلتی۔ یہ کہتا ہے کہ ہر ریاست میں بلٹ ٹرین ڈالوں گا۔ کہاں سے ڈالیں گے بلٹ ٹرین؟ کہاں سے ڈالیں گے بلٹ ٹرین؟ ارے ایم ایم ٹی ایس برابر نہیں چلتی ہماری، ایم ایم ٹی ایس برابر نہیں چلتی، نو ہمارے کو سبز باغ دکھا رہے کہ میں بلٹ ٹرین ڈال دوں گا۔ ارے نریندر مودی، تجھے اپنی چھاتی پہ بھروسہ ہوگا، مجھے اپنے ایمان پر بھروسہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اپنے ایمان کی طاقت کے ذریعے تجھ سے مقابلہ کریں گے۔ موزی کہتا ہے کل وہاں پر اتر پردیش میں گورکھپور میں موزی بولتا کہ میری اتنے انچ کی چھاتی ہے۔ ارے تیرے چھاتی ہوگی مگر تیرے سینے میں دل نہیں ہے۔ تو انسان بولنا بولتا اپنے آپ کو، بتاؤ پھر کیسے ان لوگوں سے انصاف ہوگا؟ ایک 75 سالہ بیوہ ذکیہ جعفری انصاف کے لیے لڑ رہی ہے، انصاف کے لیے لڑ رہی ہے کہ کیسے میرے شوہر کا قتل کیا گیا۔ اس کے سامنے ایک اور بیوی کے سامنے جو پہلی فلور پر کھڑے ہو کر دیکھ رہی ہے کہ احسان جعفری کو اپنے گھر سے گھسیٹ کر لایا گیا۔ اس کے بعد یہی سنگ پریوار کے لوگوں نے احسان جعفری پر تلواروں سے حملہ کیا اور پھر ان کے جسم کے ٹکڑوں کو جلا دیے، 40 لوگوں کو ان کے ساتھ مار دیا اور جلا دیے۔ کیا یہ تمہارے ڈیولپمنٹ ہے؟ کیا گجرات میں آج بھی مسلمان بچوں کو پری میٹرک اسکالرشپ نہیں ملتی؟ کیوں یہ لوگ سپریم کورٹ میں اپیل کیے؟ قریب 87 ہزار ہمارے بچوں کو اسکالرشپ ملنا ہے گجرات میں، مگر موزی کی حکومت سپریم کورٹ میں جا کر اپیل کرتی ہے۔ گجرات میں قانون بنایا گیا، چندرا بابو نائیڈو آ کے بولیں گے کہ نہیں نہیں وہ سیکولر ہے، میں ہوں نا۔ ارے تم جب بھی ساتھ تھے تو گجرات جلا، گجرات اس وقت بھی جلا، اب تم اس شخص کو وزیر اعظم بناؤ گے؟ ہمارا بابری مسجد کا مقدمہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، بابری مسجد کا مقدمہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے۔ ہم ہائی کورٹ میں فیصلے کو ہار چکے، فیصلہ ہمارے خلاف آیا۔ کل اگر موزی وزیر اعظم بنے گا تو مرکزی حکومت کیا ریپلائی ڈالے گی؟ مرکزی حکومت کیا ایفیڈیوٹ ڈالے گی؟ کیونکہ بی جے پی کا پالمپور کا ریزولوشن ہے، 1989 کا بی جے پی کا پالمپور کا ریزولوشن ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ ریزولوشن یہ کہتا ہے کہ بی جے پی جس جگہ پر بابری مسجد تھی وہاں پر رام مندر بنانے کی پوری کا اس پہ کاربن ثابت ہے۔ یہ ریزولوشن ہے بی جے پی کا، پالمپور کا ریزولوشن ہے۔ کل مرکزی حکومت کو جواب داخل کرنا پڑے گا، تو کیا جواب داخل کریں گے؟ کیا جواب داخل کریں گے بتائیے آپ؟ انلافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ ہے، یہ کانگریس حکومت نے منایا، یہ ظلم ہے۔ کل یہ لوگ آئیں گے تو قانون میں ترمیم کریں گے اور بولیں گے کہ جبرن اگر کسی سے کنفیشن لیا جائے گا تو وہ قابل قبول ہوگا، یعنی وہی ٹاڈا اور پوٹا کی طرح۔ کیا اس پر کوئی روک لگا سکتے؟ ڈیولپمنٹ کی بات کرنے والوں، اور پھر یہ کہنا کہ ہندوستان پہلے، ہندوستانی پہلے نہیں۔ ہندوستان کا دستور ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہبی اور تہذیبی تشخص کو برقرار رکھیں۔ دستور کی دفعہ 25 سے 30 سے کہتی ہے، بی جے پی بولتی کہ نہیں، انڈیا فرسٹ، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیزوں پر آپ کو ہم کو غور و فکر کرنا ہے کہ کیسے بی جے پی، کیسے سنگ پریوار، کیسے تلگو دیسم ان نئے نئے طریقوں کو اپنا رہی ہے۔ اور ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ریاست کو توڑیں گے تو یاد رکھو مستقبل میں اس کا فائدہ آر ایس ایس کو پہنچے گا۔ مجلس اتحاد المسلمین پر انگلی اٹھانے والوں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ آر ایس ایس کے نام میں جو راشٹریہ ہے، اس راشٹریہ کا مطلب کیا بھارتیہ ہے؟ اس راشٹریہ کا مطلب ہندو ہے۔ کیا تمہارے گرو گولوالکر نے کیا لکھا تھا وی دا نیشن ہوڈ میں؟ کیا کیا لکھا تھا انہوں نے؟
بنچ آف تھاٹس میں کیا لکھا؟ کیا ہم کو، کیا عیسائیوں کو کیا سمجھتے یہ لوگ؟ مہمان سمجھتے ہم کو، اور کہتے ہیں کہ تم اس وقت تک رہ سکتے ہو جب تک کہ تم اپنی تہذیب کو نہیں چھوڑ دو گے، جب تک کہ رہ سکتے ہو جب تک تم اپنے مذہبی شناخت کو نہیں کھو دو گے۔ یہ تمام ان کی کتابوں میں لکھا گیا۔ اور یہ موذی جو 14 سال کی عمر سے RSS سے وابستہ ہے، اس سے اگر کوئی اچھائی کی امید کر رہا ہے تو دھوکہ کھا رہا ہے۔ اس سے اچھائی کی امید ہم ہرگز نہیں کر سکتے۔ وہ بڑا بڑا بلند بانگ باتیں کل گورکھپور میں بول رہے کہ میری اتنی بڑی چھاتی۔ ارے بتاؤ موذی کہ آخر کیا وجہ تھی کہ تم کو ایک بچی کا ٹیلی فون ٹیپ کرنا پڑا؟ آخر کیا وجہ تھی کہ تم کو تمہاری ٹیررسٹ کی جو پولیس ہے ATS کو اس بچی کے پیچھے لگانا پڑا؟ تمہارا اس بچی سے کیا رشتہ تھا یہ تو بتاؤ۔ آخر کیوں تمہاری ATS جو دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے بنائی گئی، وہ بچی کھانا کھانے جا رہی تو امت شاہ پوچھ رہا کہ صاحب پوچھ رہے کھانا کہاں کھائے، ٹیبل پہ کیا تھا، پلین میں گئی تو کون گیا؟ آخر ایسی کیا بات تھی؟ آخر ایسی کیا بات تھی؟ جو شخص لوگوں کے گھروں میں ان کی گفتگو سن سکتا ہے، کیا وہ ہندوستان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ مجھے بتائیے آپ، کیا وہ ہندوستان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ جبکہ گجرات کا ریکارڈ ہمارے سامنے ہے۔ آج تک گجرات میں انصاف نہیں ملا۔ جو مسجدوں کو شہید کیا گیا تھا، وہ ایک گروپ نے جا کر ہائی کورٹ میں اپیل کی تو ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ان کو امداد کرو۔ ایک مسجد کے لیے گجرات کی حکومت بول رہی ہے ہم 50,000 دیں گے، 50,000 دیں گے۔ مذاق کیا گیا۔ یہ تمام واقعات ہم کو اس بات کو بتا رہے کہ ہم کو متحد رہنا پڑے گا۔ بہت سی کوششیں کی جائیں گی۔ یاد رکھو میری بات کو، میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دشمن متحد ہو رہا ہے، دشمن بڑی تیزی سے متحد ہو رہا ہے۔ یہ ایسے چھچورے لوگوں کو چھوڑو جو بڑے بڑے باتیں کرتے چلے جاتے۔ کہاں لوگ 4 سال میں نظر نہیں آئے؟ 4 سال، 4.25 سال ہو گئے نظر نہیں آئے۔ اب الیکشن قریب آ گیا تو کوئی بولتا میں پانی پلاتا ہوں، میں بسکٹ کھلاتا ہوں۔ ارے پانی بسکٹ کی کیا ضرورت، اہمیت ہے؟ پانی بسکٹ کی کیا اہمیت ہے؟ ارے یہ تو بتاؤ تم کہاں تھے پیارے 4 سال؟ تم نظر نہیں آئے۔ اب الیکشن آ گیا تو یہ منافقین ہمارے درمیان میں آ جاتے۔ 11 ربیع الاول آیا تو 10 لوگوں کو کھانا کھلا دیے۔ کبھی وہ آیا تو وہاں چلے گئے، کبھی وہاں گیا تو وہاں بیٹھ گئے، کبھی ان کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے، کبھی وہاں ناریل پھوڑ لیے، کبھی وہاں لڈو کھا لیے۔ ارے یہ کبھی وہاں جاگرن میں جا کر ناچ رہے۔ ارے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے اتحاد کے دشمن ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو BJP کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے اتحاد کو مضبوط کریے، جماعت سے وابستہ رہیے، مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے۔ اگر ہم اپنے ووٹوں کے ذریعے مضبوط نہیں کریں گے تو نقصان ہمارا ہوگا۔ جو پولنگ پرسنٹیج ہمارا ہے وہ پولنگ پرسنٹیج بالکل کافی نہیں ہے۔ جو 2009 کا ہمارا پولنگ پرسنٹیج تھا، اگر وہی پولنگ پرسنٹیج رہے گا تو خدا نہ خواستہ ہم کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ کم سے کم ہمارا پولنگ پرسنٹیج 80-90% کے اوپر جانا چاہیے۔ نکل کے ووٹ ڈالنا چاہیے آپ لوگوں کو اس دن جب سال کے 5 سال مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین کام کرتے۔ ایک دن آپ کو نکلنا ہے، ایک دن آپ کو نکلنا ہے۔ اگر آپ نہیں نکلیں گے، ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے، اپنے دوستوں کو اپنے رشتہ داروں کو ترغیب نہیں دیں گے تو یاد رکھیے یہ کامیابی BJP ہوگی۔ اگر ایک ووٹ ہم نہیں ڈالیں گے تو دشمن کو 2 ووٹ کا فائدہ ہوگا۔ ہمارا ایک ایک ووٹ پڑنا چاہیے۔ کون سی بڑی بات ہے؟ ایک دن کا ہم 2 گھنٹے نہیں نکال سکتے، کیا 1 گھنٹے میں ہم نکل کر پورے گھر والوں کے ووٹ نہیں دلوا سکتے؟ اسی لیے بار بار آپ کو ترغیب دے رہا ہوں کہ اپنے ووٹوں کا استعمال کرو، ووٹ کا استعمال کرو، پولنگ پرسنٹیج کو بڑھاؤ۔ اگر پولنگ پرسنٹیج نہیں بڑھے گا تو دشمن کا فائدہ ہوگا۔ اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ووٹوں کا صحیح استعمال کریے۔ جماعت کے جو امیدوار رہیں گے وہ آپ کے سامنے رہیں گے۔ امیدوار کوئی بھی ہو، یہ جماعت آپ کی ہے، یہ جماعت آپ کی، امیدوار آپ ہیں۔ مجلس کی کامیابی ہر گھر کی کامیابی، یہ امیدوار کی انفرادی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ مجلس کامیاب ہوگی تو ہمارے گھر کی کامیابی ہوگی، مجلس کامیاب ہوگی تو ہمارے اتحاد کی کامیابی ہوگی، مجلس کامیاب ہوگی تو سنگ پریوار کی شکست ہوگی۔ مجلس کا المسلمین ہے۔
پورا مظفر نگر میں 1 لاکھ سے زائد مسلمان بے گھر ہو گئے. اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کے پاس 40 کے قریب مسلم MLA. کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اٹھ کر پوچھ سکے سماجوادی پارٹی کے ملائم سنگھ سے بتاؤ یہ کیوں ہوا. 1 لاکھ کے قریب لوگ بے گھر ہو گئے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے بے دردی کے ساتھ ان سے سلوک کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے یہ تمام حالات، یہ تمام تبدیلیاں ہم کو بتا رہی ہیں کہ متحد ہو جاؤ. اب ہم انتشار کا شکار نہیں ہو سکتے. جماعت ہے تو ہم ہیں. اجتماعیت کی طرف توجہ دو. انفرادیت کی اہمیت نہیں ہے. انفرادیت کی اہمیت نہیں ہے. لوگ آئیں گے، بڑے بڑے لوگ آئیں گے، بڑی بڑی باتیں کریں گے. ارے کوئی ناچنے گانے والا موزی کے ساتھ پتنگ پلائے گا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے پاس اس کی اہمیت نہیں ہے. ہرگز اہمیت نہیں ہے ہمارے پاس. ارے کون ہے یہ لوگ؟ کیا کرنے جا رہے ہیں ہم جانتے ہیں ان کے بارے میں. مگر میرے عزیز دوستو، ایک فلم کا نہیں ہے. کیا ہم بے حیائی کو نہیں چھوڑیں گے؟ کیا ہم گندگی کے راستے کو نہیں چھوڑیں گے؟ کیا ہم یہ تمام گندگی کے مراکز کو بند نہیں کریں گے؟ سوال ایک فلم کا نہیں ہے. ارے تمام بے حیائی کی چیزیں ہیں. کوئی ایسا کام مت کرو، ایسی چیز مت دیکھو جس سے تمہاری نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو. کوئی ایسی چیز مت دیکھو جو تم کو نماز سے دور کر دے. یہ کام ہم کو کرنا ہے. یہ تمام لوگ آئیں گے جائیں گے. ارے جو مودی کے ساتھ کھڑا رہے گا، جو مودی کی تائید کرے گا، چاہے وہ نائیڈو ہو یا کوئی بالخا ہو یا میکا لال، ہم اس سے مقابلہ کریں گے. ہم اس پر تنقید کریں گے. یہ ہمارا فرض بنتا کہ جو ہمارے قاتلوں کے ساتھ ٹھہرے گا ہم اس کی مخالفت کریں گے. دنیا جو کہتی کہہ لے، میڈیا جو لکھتا لکھ لے، ٹی وی پہ جو دکھاتے دکھا لو، میں مخالفت کروں گا ان تمام لوگوں کی جو ظالم نریندر مودی کے ساتھ ٹھہریں گے یا اس کی تائید کریں گے. چندرا بابو نائیڈو، ہم تمہارا مقابلہ کریں گے. اگر تم بی جے پی کا ساتھ دو گے تو تمہارا مقابلہ کریں گے. جو ٹھہرے گا مقابلہ کریں گے. ارے پورے لوگ بھی ٹھہر جائیں گے مگر مجلس اس ظالم سے مقابلہ کرے گی. اور مقابلہ ضرور ہم کریں گے. جیت ہار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ اللہ مجھے کامیاب کرے گا. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو غلبہ عطا کرے گا. ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو یقیناً اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کریں گے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کریں گے. مگر میرے نوجوانوں، اس تمام بے حیائی کے مراکز کو چھوڑنا پڑے گا. یہ تمام گندگیوں کو بند کرنا پڑے گا. کوئی ایک پکچر کا سوال نہیں ہے. ارے کیوں جاتے ہو تم کیوں جا کر ان کو آباد کرتے؟ ارے تمہارے ہیرو کون ہونے چاہیے؟ تمہارے ہیرو اور ہمارے ہیرو اولیاء کرام ہونے چاہیے. ہمارے اور تمہارے ہیرو اللہ کے ولی ہونے چاہیے، علماء کرام ہونے چاہیے. تمہارے اور ہمارے ہیرو وہ مسلمان ہونے چاہیے جو اللہ نے ان کو قابل بنایا، پڑھے لکھے اور قوم کا کام کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں. مگر ہمارا حال یہ ہے کہ نہیں انہیں اچھا دکھتا، انہیں ایسا دکھتا، انہیں اچھا ناشتا. ارے میرے بھائی، یہ تمام کام میں آنے والا نہیں ہے. خبر میں جائیں گے تو پوچھیں گے بتاؤ کیا لے کے آئے، کیا تم اس چہرے کو جانتے؟ آج تم یہ تمام گندے لوگوں کو دیکھ رہے ہو. اگر تم گندے تصاویر دیکھتے ہو، قرآن سے دور کر دیتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور کر دیتی. تو یہ مزاج پیدا کرنا بہت ضروری ہے. ارے نریندر مودی کے خلاف ساری دنیا ٹھہر جائے، مجلس اتحاد المسلمین مخالفت کرے گی. ان کی فکر نہیں ہے ہم کو. یہ میڈیا بڑے بڑے باتیں لکھتے. ارے کیا میڈیا لکھے تو کیا ہم کامیاب ہو جاتے؟ کیا میڈیا خلاف لکھے تو کیا ہم ہار جاتے؟ ارے عزت اور ذلت کا دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. دلوں کو موڑنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. کامیابی دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ظالم سے مقابلہ کریں. کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری آنے والی نسل ہم سے کہے کہ کیا تم نے کیوں نہیں مقابلہ کیا تھا یہ تمام ظالمین کا؟ تم نے کیوں نہیں مقابلہ کیا تھا نریندر مودی کا؟ کیسے تم ان کے باتوں میں آ گئے؟ عزیز دوستو، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. تم اور ہم جانے والے ہو.
اس مزاج میں تبدیلی پیدا کرو نوجوانوں، مزاج میں تبدیلی پیدا کرو نوجوانوں۔ یقیناً غریبی ہمارے لیے چیلنج ہے، مگر یاد رکھو غریب ہونا معیوب بات نہیں ہے، ایمان کی غربت بڑی معیوب بات ہے۔ تم آج غریب ہو، کل اللہ تم پر کروڑ پتی بنا دے گا، مگر اگر ایمان تمہارے پاس نہیں رہا تو پھر کیا کام کا؟ اچھے اور برے کی تمیز اگر ختم ہو جائے گی تو کیا فائدہ دنیا میں جینے کا؟ اسی لیے نوجوانوں، تم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، تم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ تم ایک نیا انقلاب پیدا کرو، تم ایک نیا پیغام دو ساری دنیا کو، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ ضرور وہ دن قریب آئے گا۔ یہ ہمارے معاشرے کی برائیاں، اس کا خاتمہ کرو۔ میر عالم منڈی میں ایک معصوم بچے کو مار دیے، معصوم بچے کو جان لے لیے، معمولی سا جھگڑا، بحث کر لیے تو پہلوان نکلے اور بولے کہ اچھا تو میرے کو گالی دیا، اب بھی آتا ہوں۔ 10 بچوں کو 8 بچوں کو لائے، بچے کو مار دیے، جان لے لیے اس کے، اور پھر کیا بولتے بہت بڑے پہلوان۔ کہاں کے پہلوان میرے بھائی؟ تم اپنے ہاتھوں سے اس کو مار دیے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتا، تم اس کو مار دیے۔ ارے کسی انسان کو ناجائز مارنے ہم نہیں مار سکتے، چاہے ہندو رہو یا مسلمان رہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو۔ جب یہ حکم ہے تو آپ نے کیا کیا؟ مار دیا اس کو۔ اور پھر بچہ، اس کے گھر والوں پہ کیا بیت رہی ہوگی، اس کی ماں پر کیا گزر رہی ہوگی، اس کے بھائی پر کیا گزر رہی ہوگی۔ یہ برائیوں کا خاتمہ کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اتنی زیادہ گرمی، اتنی زیادہ غصہ، کیا فائدہ؟ ایک جان چلے گئی، وہ بچوں کی زندگی خراب ہو گئی، اب ان کے اوپر قتل کا مقدمہ چلے گا، پولیس ہمیشہ ان کو بلاتے رہے گی، اور پھر دنیا میں تم کو ذلت۔ اسدالدین اویسی تم کو قاتل بولے گا، تم قاتل رہو گے، فائدہ کیا ہے؟ کس کا فائدہ ہوا؟ کیا یہ ان گھر والوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بچوں کو سمجھائیں، بتائیں لوگوں کہ ہاں ہو سکتا ہے بحث ہوگی، مگر بحث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنا غرور اور تکبر کے مظاہرے کہ تو میرے کو بولا میں تیری جان لے لوں گا۔ نہیں میرے بھائی، اگر کوئی تم کو گالی بھی دیا، صبر کرو، صبر کرو، یاد رکھو اگر تم آج صبر کرو گے تو اللہ تم کو دنیا اور آخرت میں اس کا انعام دے گا۔ یہاں پر ایک بچہ آپ کا پنچ مارے بچے کو، یہی ٹپا چبودرا پی ایس میں جنوری کی 12-13 کو پنچ مارے، 16 سال کا بچہ وہیں پر مر گیا۔ 16 سال کا بچہ، اس کی ماں دارالسلام کو آئی تھی، آ کر بولی میرے 4 بیٹیاں ہیں، میرے پاس 1 بیٹا تھا، سہارا تھا، اب میں کیا کروں، اب میں کیا کروں بتاؤ۔ وہ کہہ رہی کہ میرا ایک سہارا تھا، 30 روپے دے کے بھیجائے اس کو سودا لانے کے لیے، تو مارنے والے بھی ہمارے بچے۔ کیا ہے یہ بتاؤ میرے کو آپ؟ کیا آپ موذی کا مقابلہ کریں گے؟ کیا آپ RSS کا مقابلہ کریں گے؟ ارے میرے دوستو، اگر تم ان گندگیوں کو نہیں چھوڑو گے تو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو جب تک آپ اور ہم اللہ کو راضی نہیں کریں گے ہم کو نصرت نہیں مل سکتی، اور اللہ کو اگر راضی کرنا ہے تو کیا طریقہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے تمام چیزوں سے بڑھ کر چاہیں، ان کے سچے غلام بن جائیں، یہی ہم کو کامیاب کر سکتا ہے۔ یاد رکھو اگر یہی چیزوں کو ہم چھوڑ دیں گے تو پھر ذلت اور رسوائی خدا نہ خواستہ ہر موڑ پر ہر دن ہم کو نہ دیکھنا پڑے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، اپنے ہاتھوں کو مضبوط بناؤ، یہ ہاتھوں کو اتنا مضبوط بناؤ کہ یہ تمہارے گھر کی حفاظت کر سکیں، یہ تمہارے بھائیوں کی حفاظت کر سکیں، یہ دشمن سے مقابلہ کر سکیں، یہ قوم اور ملت کا تحفظ کر سکیں۔ ارے کیا فائدہ ان مضبوط ہاتھوں کا جن ہاتھوں میں خون اپنے بھائیوں کا لگا ہوا ہے؟ کیا فائدہ اسی طاقت کا؟ ارے طاقت یہ نہیں بولتے، یہ طاقت نہیں بولتے، یہ مضبوطی نہیں ہے، یہ بزدلی ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دشمنی ہے پوری قوم سے۔ تکلیف ہوتی ہے، آج تک 2 دن پہلے وہ اس کی بچے کی اماں کے دارالسلام کو ملی، آج تک اس کے الفاظ، اس کا چہرہ، اس کا رونا نہیں نکل رہا میرے آنکھوں سے اور میرے کان سے۔ معصوم بچے کو مار دیے، میر عالم منڈی میں مار دیے۔ ارے کیا ہے میرے بھائی یہ؟ کیا یہی جینے کا طریقہ ہے کہ ایک دوسرے کو مارتے جاؤ، ظلم کرو ایک دوسرے پہ؟ کیسی محبت پیدا ہوگی؟ کہاں سے محبت پیدا ہوگی؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا چاہتے تھے. سوچو سنو تھوڑی دیر کے لیے. غریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, انگور لے کر آیا. کسی نے مجھے SMS کے ذریعے اطلاع دی اس واقعے کی, بڑا خوب اس نے مجھے بھیجایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غریب آیا, آ کر انگور دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اگر کوئی آتی چیز آتی تو صحابہ میں بانٹ دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غریب لے کر آیا, اس کو بڑی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تحفے کو قبول کرنا. نہ صرف قبول نہ بلکہ اللہ کے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کھجور وہ پورے انگور کھا لیے. صحابہ کرام نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ میوہ آیا تو اپنے صحابہ میں تقسیم کر دیتے, آج آپ نے پورا اس کے انگور کو کھا لیا, پورے دانوں کو آپ نے نوش فرما لیا. رحمت اللہ عالمین پر قربان جائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ جو انگور یہ غریب مجھے لا کے دیا تھا, اس کی خواہش تھی کہ میں کھاؤں, اور جب میں انگور کھایا تو انگور کھٹے تھے, اور اگر میں تم کو دیتا تو تم لوگ اپنا چہرہ بناتے اور اس غریب کے دل کو تکلیف پہنچتی, اس لیے اس کو تکلیف نہیں پہنچنے کے لیے میں پورے کھٹے انگور کھایا. یہ مزاج ہے نوجوانوں. یہاں پر گھور کے دیکھے تو ایسا دکھتا ہے کہ ابا میرے کو گھور کے دیکھا, تیرے کو دکھاتا ہوں. موٹر سائیکل کٹ مار کے گیا تو انہوں سٹینڈ ڈال کے بولتے کٹ مار کے گیا. یہ بتاؤ یہ مزاج ہے تمہارا؟ گھور کے دیکھے تو جان لے لوں گا. کس کو گھور کے دیکھا رہے؟ گھور کے دیکھا تو انجان مارو. شیطان کو دیکھ رہا ہوں گا تو تمہارے کو نہیں دیکھ رہا ہوں گا. انہیں گھور کے دیکھا تو کیا ہوتا؟ اگر تم نظر پلٹا لیے تو کون سا نقصان ہوتا تمہارا؟ یہی چیز ہم کو غور کرنا ہے نوجوانوں. ان جلسوں کو منعقد کرنے کا ایک ہی مقصد نہیں ہے کہ مجلس کو ووٹ ڈالو, یقیناً وہ بھی ایک اہم مقصد ہے, مگر ان جلسوں کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قوم کے نوجوانوں میں ایک اچھا مزاج پیدا ہو. جب مزاج اچھا پیدا نہیں ہوگا تو کیا حاصل ہوگا؟ نوجوانوں یاد رکھو, کل تم لوگ باپ بنو گے, انشاءاللہ تمہاری اولاد ہوگی, تم دادا بنو گے, تم نانا بنو گے. اگر آج تمہارا یہ مزاج رہے گا تو کل تمہاری اولاد تم کو مارے گی, یاد رکھو. چپل نکال کے تمہاری اولاد تم کو مارے گی, یاد رکھو. اگر تم اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرو گے, اگر تم صبر کرنا نہیں سیکھو گے تو نقصان ہمارا ہوگا. تم اگر کل, آج میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ چھوڑو ان تمام غلطیوں کو. انسان ہے, غلطی ہوتی ہے ہمارے سے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گندگی کو ہم دیکھیں. اگر تمہارے پاس 50 روپیہ ہے گندی چیزوں کے دیکھنے کے لیے تو کم سے کم 50 روپیے کے نہیں, ایک 20 روپے کے موتیا کے پھول خرید کے اپنے اماں کو لے جا کے دو کہ اماں لے یہ پھول لایا تیرے لیے. 50 روپے تمہارے پاس اگر جیب میں ہے گندگی کے لیے تو کم سے کم ایک 25 روپے کی مٹھائی لے جا کے اماں کو دے کہ اماں لے میرے ہاتھ سے کھا. کیا تم اتنا نہیں کر سکتے کہ تمہاری ماں کی محبت تمہارے دلوں میں نہیں ہے اور ایک گندے نجس قسم کے لوگوں کی محبت تمہارے دلوں پر غالب آ چکی؟ کیسا تم مقابلہ کرو گے بتاؤ؟ کہاں سے تم مقابلہ کرو گے؟ ارے جس گھر کا بچہ اپنے اماں باوا کی خدمت کرے گا, اپنے بھائی بہن کی خدمت کرے گا, وہی گھر کامیاب ہوگا, ورنہ کچھ نہیں ہوگا. یاد رکھو, کچھ نہیں ہو سکتا. یاد رکھو, نقصان ہی نقصان ہم اٹھائیں گے. اسی لیے میں عزیز دوستو, آؤ ایک اچھے معاشرے کو ہم تشکیل دے سکتے ہیں. میری تقریر کے ذریعے نہیں ہو سکتا شاید, مگر میرا تو کام یہ کہ جب تک میں زندہ رہوں تمہارے سامنے بیان کرتا رہوں کہ وہ دیکھو یہ چیز کو بدلو. تم بدلو گے تو حالات بدلیں گے, اگر تم نہیں بدلے تو ایسا ہی چلتے رہے گا. یہ میں جو مزاج بن گیا ہمارا نہیں چلتا ہے. ارے کو چلتا ہے میرے بھائی, بدلنا ہے. تم کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. تم اگر مسلمانوں کو, معصوم انسانوں کا قتل کر رہے تو مت آؤ ہمارے ساتھ, مت آؤ, تمہاری ضرورت نہیں ہے. میں تمہارا مقابلہ کروں گا. مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ تمہارا الیکشن کے دن بھی مقابلہ کروں گا, عام دنوں میں بھی تم سے مقابلہ کروں گا. تم کیا کر لے سکتے؟ یہ روڈی شیٹر, یہ گندے لوگ, یہ کہاں کے پہلوان جو غریبوں پر ظلم کرنے والے, ارے لعنت ہے تم پہ. تم تباہ ہو گئے انشاءاللہ تعالی. اور اللہ نے سعود الدین اویسی کو جو طاقت دی, ان ظالموں کے خلاف استعمال کروں گا. میں ظالموں کے خلاف استعمال کروں گا. ارے کوئی نریندر مودی کا مقابلہ کر رہے تو انہوں کون سے کھیت کی مولی, انہوں کون سے کھیت کی مولی, ہم بتائیں گے ان لوگوں کو.
اور عزیزان ملت، آخر میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، پھر سے کہہ رہا ہوں، بار بار کہتا رہوں گا کہ متحد رہو میرے بھائی، متحد رہو، نفاق کی کیفیت پیدا ہونے مت دو۔ 55 سال کی محنت کے بعد آج یہ مزاج بنا، 55 سال پہلے مزاج نہیں تھا۔ اس میں بڑی قربانیاں دی گئی ہیں ہمارے بزرگوں کی، بڑی جستجو کی گئی، بڑی محنتیں کی گئی، جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا گیا۔ ارے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہی 2004 یا 5 میں فائرنگ ہوئی تھی۔ کون اٹھا کے لے گیا تھا بچوں کو یہاں سے اسرا دواخانے کو؟ کہاں تھے وہ لوگ؟ آج الیکشن آ گیا تو بڑے بڑے لوگ نئے کپڑے سلا لیتے، نئی گاڑی لے کے آ جاتے کہ میں بھی حاضر ہوں خدمت کے لیے۔ 4 سال آپ کہاں تھے پیارے؟ 4 سال نظر نہیں آئے؟ الیکشن آیا تو بسکٹ لینا کہتے، پانی لینا۔ ارے تمہارے کو پانی پلائیں گے انشاءاللہ تعالی، تمہارے کو پانی پلائیں گے۔ اتحاد ہم اپنا مضبوط کریں گے اور اتحاد کی طاقت کے اوپر ہم کو کامیابی حاصل کرنا ہے۔ پیغام دینا ان تمام دشمنوں کو جو سنگ پریوار کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھیے، اپنی جماعت کو مضبوط کریے، جماعت آپ کی ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 26 جنوری اتوار کے دن دارالسلام میں جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین